حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. سنیے ایک اور دردناک واقعہ. حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. فیروز نامی آدمی چھپا ہوا ہے، مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو زہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہوا ہے. جیسی حضرت عمر نے نیت باندھی اللہ اکبر کا، ویسی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا. وہ خنجر جب نکالا تو عمر فاروق کا پیٹ ناف سے لے کر، ناف یہ نابھی جس کو بولتے ہیں، جب اس نے خنجر نکالا تو خنجر نے اس نابھی سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں شرمگاہ ہوتی ہے پیشاب کی جگہ، وہاں تک اس پیٹ کو پھاڑ دیا. جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے اور پھر بے ہوش ہو کے گر گئے. ان کو لایا گیا. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی. ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کے آ رہے تھے، انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے اپنی چادر اس کی اوپر ڈالی. ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پہ گر پڑا. اس نے سوچا کہ اب تو میری سزا بھی موت ہے کیونکہ میں پکڑا گیا. تو اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا. سورج نکلنے کے بعد ہوش آیا. طبیب بیٹھے، حکیم بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کو دودھ پلاؤ. حضرت عمر فاروق کو دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پیتے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے کہ وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں. پیٹ کے راستے سے، اس زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ جاتا ہے. حکیموں نے کہا شہد پلاؤ. ان کو شہد کھلایا جا رہا ہے لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، وضو بنا لیجئے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے. حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے. جلدی سے انہوں نے وضو بنایا اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی. لوگوں نے کہا اس امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہہ رہا ہے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھو، اور بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو. لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ لی. کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد جب بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز پڑھ لی، لیکن آپ کے بعد اگر کسی اور مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حال میں اگر چھوڑ دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے تو. پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھی ہے امام مالک کی. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گی یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی بیماری میں اس مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو اور کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگا ہو، اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی حدیث موطا کے اندر نقل کیا امام مالک نے. حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی پڑھنا پڑے گی. اگر اس کو ہوش ہے، پیٹ پھٹ گیا، کھانا پانی دودھ دوا شہد دہی سب پیڑ سے نکل رہا ہو لیکن اس کو ہوش ہو، تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی. اگر اس نے اس حال میں بھی ہوش میں آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو اس حال میں نماز چھوڑ دے. اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس حال میں اگر نماز چھوڑ دے تو نماز اسلام کے اندر حصہ نہیں ہے.
صحت و تندرستی، ہٹے کھٹے موٹے تازہ ہونے کے بعد اس حال میں نماز چھوڑ دو تو ہم کتنے مسلمان ہیں، ہم کسی کو کافر کہنے کا حق تو نہیں رکھتے میرے بھائیوں، لیکن سوچو تو اپنے گریبانوں میں جھانک کر کہ ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں۔ نماز کے اوپر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، لیکن ہونا بھی چاہیے کیونکہ نماز تو اسلام کی بنیاد ہے۔ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ۔ چوتھی چیز پر آئیے جس پر مجھے تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے، ولا تشربن خمرا فإنہ رأس کل فاحشۃ۔ شراب کو ہاتھ نہ لگانا کبھی بھی، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ ساری برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب۔ شراب کے بارے میں ایک حکم نازل ہوتا ہے، سنیے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو مکے کے اندر یہ حکم نازل ہوتا ہے، کیا؟ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ لوگوں، کھجور اور انگور میں سے کچھ پھل ایسے، کھجور اور انگور جیسے، جن سے تم نشہ بناتے ہو، تتخذون منہ سکرن، جن سے تم نشہ بناتے ہو، ورزقا حسنا، اور پاکیزہ اور خوبصورت رزق بھی حاصل کرتے ہو۔ کھجور اور انگور ایسے کھاؤ تو پاکیزہ، اور نچوڑ کر اگر وہ بنا لو اس کی شراب تو نشہ، لیکن ابھی حرام نہیں ہوا، صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا۔ جب آپ مکے سے مدینہ آئے تو کچھ لوگوں نے شراب کے بارے میں سوال کیا، جوئے کے بارے میں سوال کیا۔ آیت نازل ہوتی ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ ایسے جو آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے لیے اس میں کچھ نفع بھی ہے، کچھ فائدہ بھی ہے۔ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے۔ فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس زمانے میں لوگ شراب کیا پیتے تھے؟ ہماری طرح نہیں پیتے تھے، اس زمانے میں شراب اس لیے پیتے تھے، یار ایسے غریبوں میں مال لٹائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، غریبوں کو ایسے دیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، تو شراب پی لیتے تھے۔ اب کوئی آ رہا اللہ کے نام پہ دے دو، ادھر لے جا۔ شراب کے نشے میں وہ خوب دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اسی طرف اشارہ کیا، اسم کبیر، گناہ تو بہت بڑا ہے، ومنافع للناس، لیکن کچھ منافع، کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اسمہا اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے، گناہ زیادہ ہے نفع کم ہے، اور جس کے اندر نفع کم ہو، نقصان زیادہ ہو، اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر ایک دور تھا، ایک انصاری نوجوان نے حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی۔ تھوڑا سا ادھر سنیے، ہمیں کچھ ہلچل لگتی ہے آپ کی، اب آپ سنیے۔ ایک انصاری نوجوان نے مدینے میں حضرت علی کی اور عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت کی، کھانا کھلایا، مغرب سے پہلے ہی دور چلا، کھانا کھا لیا سب نے، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا۔ ابھی حرام نہیں ہوئی تھی شراب، شراب کا دور چلا، اور شراب پینے کے بعد سب جھوم گئے، اور ہاں شراب کے نشے میں جیسے ہی آئے ویسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، کسی نے عبد الرحمن ابن عوف کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب نشے میں اور نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا، اب یہ نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب سنیے شراب کے نشے میں نماز کیسے ہو رہی ہے، وہ دیکھیے، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے ہو رہا ہے۔ اتنی تو صحیح چل گئی گاڑی، اب وہ اور بڑھتا جا رہا نشہ،
اب قرآن کی آیت ہی بدل دی. اب وہ پڑھ رہے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. آیت کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. ہے کیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دو اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. میں ان جھوٹے خداؤں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ لا اعبد ما تعبدون، میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو. بلکہ نحنو کہہ رہے ہیں، نحنو نعبد ما تعبدون، ہم بھی ان کی عبادت کرتے جن کی تم کرتے ہو. معنی ہی بدل گیا. جس کام کو مٹانے کے لیے اللہ کے رسول آئے وہی ہونے لگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما، جو تم بولتے ہو جب تک تم اس کو جان نہ لو کہ کیا بول رہے ہو اس وقت تک تم نماز کے قریب نہ جاؤ. آئے مسلمانوں، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے منہ سے کیا نکل رہا ہے. جب تک اس کا علم تمہیں نہ ہو جائے تب تک تم نماز کے قریب مت جاؤ. منع کر دیا، نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہیں. لیکن حرام ادھر بھی نہیں ہوئی، حرام ابھی بھی نہیں ہوئی، صرف ایک باؤنڈیشن لگا دی، جب نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. لیکن ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کی محفل سجی، مکے کے مہاجر اور مدینے کے انصار دونوں کی ایک محفل سجی، اور محفل سجنے کے بعد کھان پان ہوا اور دونوں میں شراب کا دور چلا. انصاریوں نے بھی شراب پی اور مکے کے مہاجروں نے بھی شراب پی. اب شراب پینے کے بعد جب نشے میں آ گئے جب سب نشے میں آ گئے تو انصاری مہاجروں کو گالی دینے لگے اور مہاجر انصاریوں کو. مہاجر کہنے لگے، اے دیکھو یہ انصاری ہے، ہٹ، ہم تم سے افضل ہیں، ہم قریشی ہیں، اللہ کے رسول ہمارے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں. ادھر انصاری بھی شراب کے نشے میں دھت تھے. وہ کہنے لگے، اے بھوکے تھے، ننگے تھے، پھٹیچر تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، مکے میں خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے تمہیں رہنے کو جگہ دی ہے. تم بھوکے تھے، کھانا ہم نے دیا ہے، تم پیاسے تھے، پانی ہم نے دیا ہے، تم ننگے تھے، کپڑا ہم نے دیا ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی ہم نے تمہارے ساتھ کیا ہے، تم فقیر تھے، پھٹیچر، ہم تم سے افضل. اوفو. جب یہ باتیں اڑنے لگیں انصاری مہاجروں پر اور مہاجر انصاریوں پر، ایک دوسرے پر، سب سے بڑا ہم تم سے اونچے، ہم تم سے اونچے. اللہ کے رسول تو اسی چیز کو مٹانے آئے تھے کہ کوئی کسی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کو مٹانے آئے. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ چیز انصار و مہاجرین کے درمیان ہوئی تو حتمی طور پر یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. لوگو، آج شراب اور جوا، والانصاب بتوں کے نام پر چڑھاوے، والازلام اور پانسے، رجس من عمل الشیطان، یہ سب شیطان کے عمل ہیں، شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، آج کے بعد اس کو چھوڑ دو، اس سے بچو. لعلکم تفلحون، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو. آج بالکل شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا. اتنے دور سے گزرنے کے بعد شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. اس کو تمام برائیوں کی جڑ کہا ہے، تمام برائیوں کی جڑ. میرے پیارے ساتھیوں، ان کی سزا کے بارے میں اگر آپ غور کریں اور زمانے ماضی کے اگر واقعات کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا. حضرت قدامہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. صحابی ہے،
حضرت قدامہ نے بیماری کی حالت میں، سخت بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں شراب پی لی، چلو نیند آ جائے گی، برداشت نہیں ہو رہا تھا ان پر، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اور سنیے یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا شراب پینے والوں کو اگر ان کے اندر کچھ غیرت ہوگی تو۔ حضرت قدامہ نے، قدامہ ابن مظعون تکلیف سے کرا رہے ہیں، شدت، طبیعت خراب ہے کچھ زیادہ، کبھی کبھی ہوتا نا بہت زیادہ طبیعت خراب ہے تو لوگ نیند کی گولی دے دو بھائی، سو رہے بہت درد برداشت نہیں کر رہے ہیں تو نیند کی گولی کھا لی، ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی لکھ دیتا ہے۔ یہی کیا حضرت قدامہ نے، سخت طبیعت خراب، اور انہوں نے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہوں نے تھوڑی سی شراب پی لی کہ نیند آ جائے گی، تھوڑا سکون مل جائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے شراب پی اور سو گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ بڑے بڑے صحابہ نے یہ رپورٹ کر دی حضرت عمر کو۔ امیر المومنین سخت بیماری کی وجہ سے، تکلیف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے حضرت قدامہ نے شراب پی لی۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق نے حضرت قدامہ کو بلوایا اور کہا تمہارے بارے میں مجھے پختہ رپورٹ ملی ہے۔ سنیے بیماری میں پی پھر بھی حضرت عمر کا اصول دیکھیے، تمہارے بارے میں ہمیں پختہ رپورٹ ملی ہے کہ تم نے کل شراب پی لی تھی۔ حضرت قدامہ کہتے ہیں ہاں امیر المومنین، بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی شراب پی لی۔ حضرت عمر کہتے ہیں شراب پینے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو 40 کوڑے مارے جائیں گے، 40 کوڑے کھانے کے لیے تیار رہو۔ حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کہنے لگے امیر المومنین میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں، ان کو سزا دینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، شراب پی سزا ملنی چاہیے، لیکن ابھی ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی یہ بہت زیادہ بیمار ہیں، لہذا سزا کو اتنے دنوں کے لیے مؤخر کر دیجئے، ٹال دیجئے جب تک ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو جائے، جب یہ صحت مند ہو جائیں، طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے تب ان کے جسم پر کوڑے لگا دینا، لیکن ابھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں واہ میرے ساتھیو، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا، ان کی طبیعت ٹھیک ہونے تک میں ان کا انتظار کروں، اور ان کی طبیعت ٹھیک ہونے سے پہلے ہی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، میں مر جاؤں تو میری اوپر حد، اللہ قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا، حد شرعی کا مرتکب ایک شخص تمہارے پاس آیا، پکڑا گیا اور تم نے اس کے اوپر شرعی حد نافذ نہیں کی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں، میں